زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا میں کئی لوگ ہیں جو بول نہیں سکتے، وہ اپنے دل کی بات دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن بے انتہا اور بے شمار لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ یہ نعمت دے کر اللہ تعالی نے قرآن و حدیث کے ذریعے انسانوں کو اور مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس سے انسان اللہ کا شکر بھی ادا کر سکتا ہے اور اسی سے اللہ کی ناشکری بھی کرتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے جس سے دل توڑے بھی جا سکتے ہیں اور دل جوڑے بھی جا سکتے ہیں۔ اسی زبان کے ذریعے ہی اذان دی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور یہی زبان ہے جس سے لوگ گالی دیتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین نے اس کے استعمال کے لیے فرمایا کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں دوسرے انسانوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، وہ بات کہو جو انصاف پر مبنی ہو، عدل کی بات ہو، انصاف کی بات ہو، سچی بات ہو۔ اسی زبان کے ذریعے ہی بندہ کلمہ توحید بولتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے ہی بندہ کلمہ کفر بھی بول جاتا ہے۔ اور یہ بول ہی اس کے جزا اور سزا کے فیصلے کرتے ہیں۔ زبان سے کچھ کہہ دینا اور سمجھنا کہ ہوا ہی کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زبان سے اگر کلمہ توحید کہے گا تو اسی طرح اچھا بدلہ ملے گا، رب دو جہاں کی رضا ملے گی۔ لیکن اسی زبان سے اگر کلمہ کفر کہے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ غلط فہمی بعض جگہ یہ ہوتی ہے کہ زبان سے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم نے کون سا کوئی عمل کیا ہے اس پر، زبان سے بات ہی کی ہے نا۔ لیکن قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ زبان سے کہی ہوئی بات پر ہی سزا اور جزا کے فیصلے ہوتے ہیں۔
یہی زبان ہے، اسی سے کلمہ ایمان کہا، توحید کا اقرار کیا، تو رب العالمین نے کیا ہی عمدہ فیصلے فرمائے ایسے لوگوں کے لیے۔ قرآن حکیم کی کچھ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ جنہوں نے اپنی زبان کا درست استعمال کر کے زبان سے یہ اقرار کیا ربنا اللہ، کہ ہمارا پالنے والا، پیدا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا ایک اللہ ہے۔ اب زبان سے ہی انہوں نے کہا ہے۔ ثم استقاموا، پھر اپنی کہی ہوئی اس عمدہ ترین بات پہ ڈٹ گئے، اللہ کو رب مان کر، اللہ کی ربوبیت کا اقرار اور اعلان کر کے اس بات پہ پھر ڈٹے رہے۔ ان کے اس کہنے پر اللہ نے کیا انعام دیا، زبان کے اچھے استعمال پر کیا انعام دیا۔ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کی اس بات کا نتیجہ اور صلہ اور بدلہ اللہ یہ عطا فرمائیں گے کہ آخرت میں نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی وجہ سے یہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں۔ صرف زبان سے ایمان کا کلمہ کہا ہے، زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے۔ وہ اس کے جو پیچھے ہے نا اس کو ایسے ہلائیں، یہاں سے ٹھیک ہے۔ زبان سے اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے۔ کتنے انعامات! فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہے جنہیں اللہ نے جنت عطا فرمانی ہے، خالدین فیہا، اور اس جنت سے پھر کبھی انہوں نے نکلنا نہیں۔ رب العالمین نے وہیں اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں رکھنا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ زبان ہی استعمال کی ہے نا، زبان سے ہی کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، کلمہ پڑھا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں۔ اسی طرح یہی زبان ہے جس کے ذریعے کلمہ کفر بھی ادا ہوتا ہے، اور صرف کہنے سے ہی بندہ کلمہ کفر کہا، صرف کہتے ہی دائرہ اسلام سے نکل گیا اور کافر بن گیا۔ صرف زبان کا ہی استعمال ہے۔ اسی لیے دیکھیے جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے کفر کا اعلان کیا۔ مسلمانوں میں بھی یہ غلط فہمی ہے
جا کے سجدہ کیا ہے، حالانکہ کرنے والے کر بھی رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی ہم نے تو سجدہ کو نہیں کیا، ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی، یعنی اپنے اعضائے جسمانی سے تو ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا، زبان سے تو ان کو سب کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کہنے سے ہی دائرہ اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے، کہنا ہی تو سب کچھ ہے، کلمہ کفر بھی کہا تو دائرہ اسلام سے نکل گیا، کلمہ ایمان اور کلمہ توحید زبان سے پڑھا تو مسلمان ہو گیا۔ صرف کہنا اور عقیدہ رکھنا یہی فیصلہ کرنے کے لیے بات کافی ہے کہ بندہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ضروری نہیں کہ وہاں سجدے کیے جائیں، ضروری نہیں کہ وہاں عبادت کے طور طریقے اختیار کیے جائیں، صرف زبان سے کہا، اللہ کے قرآن نے فیصلہ کیا کہ یہ کافر ہے، زبان سے ہی کہا ہے۔ یہ دو جگہ سورۃ المائدہ میں موجود ہیں یہ آیات، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ رب العالمین نے ان کی بات بعد میں نقل کی، بعد میں بتائی کہ کہا انہوں نے کیا ہے۔ پہلے اعلان کیا کہ جنہوں نے بھی یہ بات کہی ہے وہ کافر ہیں، زبان استعمال کیا، زبان سے انہوں نے کوئی بات کی ہے۔ رب العالمین نے ان کی کہی ہوئی بات بعد میں بتائی، پہلے فرمایا لقد کفر، یہ کافر ہیں جنہوں نے بھی یہ بات کی، زبان کا استعمال کیا۔ بات انہوں نے یہ کہی ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی اصل میں عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خدا قرار دیا۔ اب بھی عیسائیوں سے پوچھے نا، وہ کہتے ہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے ان کی، ہم تو نہیں عبادت کرتے، یہ آپ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے عبادت، ہم ان کو عبادت ان کی نہیں کرتے، یہ آج کے عیسائی بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی بے عیب اور لا ریب کتاب کہتی ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے بھی یہ بات کی ہے، زبان سے یہ جملہ نکالا ہے کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، اللہ کہتے ہیں لقد کفر، یہ کافر ہو گئے کہنے سے، صرف کہنے سے ہی کافر۔ اسی صفحے پہ ان کی دوسری بات بھی موجود ہے اور اس میں بھی یہی لفظ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ بھی پکے کافر ہیں جنہوں نے کہا ہے اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اور اللہ تعالیٰ یہ مل کے تین شخصیات سے مل کے خدا بنتا ہے۔ تو ان کے اس کہنے کو ہی زبان کے ذریعے صرف ادائیگی کی ہے انہوں نے اس جملے کی، تو اللہ نے کہا یہ کافر ہو گئے۔ اور بالکل اسی طرح کا جملہ کچھ صفحے پہلے بھی موجود ہے، فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان
مریم میں کوئی فرق نہیں، وہ پکے کافر ہے۔ اور انہی کو زبان کے درست استعمال کے لیے ایک جگہ فرمایا لوگوں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ جو تم کہتے ہو کہ تین شخصیات سے مل کر خدا بنتا ہے، یہ کہنا چھوڑ دو۔ انتہوا خیرا لکم، اپنے اس کہنے سے باز آ جاؤ۔ ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی اپنی بول چال میں، اپنی گفتگو میں اس بات کا خیال رکھیں کہ عقائد کے لحاظ سے جب ہم جملہ بولیں تو وہ کلمہ کفر تو نہیں بن رہا۔ یہ سوچنا ہے کہ نبیوں کے بارے میں ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ کلمہ کفر تو نہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے ہے، نور من نور اللہ، یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے محبت میں اور عشق میں۔ لیکن پوچھئے علماء سے، پوچھئے مفتیان کرام سے کہ اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نور میں سے کچھ حصہ ادھر کچھ حصہ ادھر۔ اللہ کے نبی بھی ایک حصہ ہو گئے اور اللہ دوسرا حصہ ہو گئے۔ اور پھر قرآن مجید کی وہ آیت اور طریقے کی ہے، وہ ہے نور علی نور، اور وہ ہے بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ جاہل قسم کے لوگ پھر اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے نور علی نور، بھائی وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ اور اتنا بھی میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے نور من نور اللہ۔ قرآن حکیم کے 30 سپارے ایک ایک لفظ پڑھ جائیے، یہ لفظ قرآن میں ہے ہی نہیں، لیکن سننے والے بھی ایسے، سنانے والے بھی ایسے۔ ظاہر بات ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کے جب پوری تسلی سے جھوٹ بولنا ہے تو کون تحقیق کرتا ہے، کون پوچھتا ہے، کون قرآن کھول کے دیکھتا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نور من نور اللہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی نہیں ہے قرآن میں۔ نور علی نور کے لفظ ہیں لیکن وہ رب العالمین کے بارے میں۔ اسی طرح یہ معمولی لفظ نہیں ہے کہ ہر ایک کو مشکل کشا کہتے رہنا، یہ زبان سے ہی کہنا ہوتا ہے نا۔ عیسائیوں نے زبان سے ہی صرف کہا ہے، وہ تو آج بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عبادت نہیں کرتے، لیکن جو انہوں نے کہا اللہ نے اسے کفر قرار دیا۔ تو رب العالمین کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، لیکن بندہ کہتا ہے جی نہیں نبی حاجت روا ہے، حضرت علی المرتضیٰ حاجت روا ہے، تو یہ کہنا ہی اس کا کلمہ کفر ہے۔ اب کسی نبی کو وہ سجدہ کرے یا نہ کرے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سجدہ کرے یا نہ کرے، جب زبان سے کہہ دیا کہ وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، عالم الغیب ہے، بیٹیاں دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، تو اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم نے کہنے کو ہی کفر قرار دیا۔ اس ان کی عبادت زیر بحث نہیں لایا کہ وہ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں نبیوں کو، وہ ولیوں کو سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرنا۔ اور یہی میں نے پہلے عرض کیا کہ کئی لوگوں کو سمجھائیں نا، وہ کہتے ہیں ہم کو سجدہ کرتے ہیں جی ان کو، ہم کوئی ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، ہم کو قیام کرتے ہیں ان کے
سامنے. بھائی قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ضروری نہیں، کہنے سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے. جب کہہ دیا کہ فلاں بھی حاجت روا ہے، جب کہہ دیا کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے، تو اس سے وہ کلمہ کفر اس نے ادا کر دیا. اسی کو 3 جگہ 3 آیات میں نے پڑھ کے سنائی کہ کہنے سے ہی وہ کافر ہوئے ہیں، صرف زبان سے کہنے سے. اور یہ معمولی بات تو نہیں نا زبان سے کہنے والی. نکاح کس طرح ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہم نے زبان سے ہی کرنی ہے نا، زبان سے ہی ادائیگی ہوتی ہے کلمے کی. تو 2 اجنبی میاں بیوی بن جاتے ہیں، زبان سے ہی ادائیگی کرنی ہے کلمے کی، اور وہی میاں بیوی طلاق ہو کے الگ ہو جاتے ہیں. ایک کلمہ ہی ادا کیا ہے نا طلاق والا. اور اول تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ میاں بیوی جھگڑے نہ، لیکن جب جھگڑا ہو رہا ہو تو وہاں بھی زبان کو بڑے سنبھال کر استعمال کریں. بے شک علماء سے پوچھئے، رہنمائی لیجئے. کئی ایسے لفظ ہیں غصے والے، ان میں طلاق کا لفظ نہیں استعمال ہوتا، لیکن چلی جا تو، تیری ضرورت نہیں، تو کون، میں کو، اس طرح کے کئی جملے ایسے ہیں جو غصے میں انسان ادا کرتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. اب بولنے سے ہی ہوا ہے نا یہ کام اتنا بڑا، صرف زبان سے لفظ نکالا ہے ایک تو طلاق ہو گئی. پہلے بھی میں نے عرض کیا اذان کس طرح ہوتی ہے؟ بولنے سے. ذکر کیسے کرتے ہیں؟ بولنے سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج کی گفتگو کا کہ اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، اسے اسی طرح سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اور جس طرح میں نے یہ طلاق کی بات کی ہے، اسی طرح کلمہ کفر کی بھی بات ہے. کئی جملے ایسے ہیں جو انسان غصے میں بولتا ہے یا جہالت میں بولتا ہے، لا علمی میں بولتا ہے، لیکن در حقیقت وہ کلمہ کفر ہوتا ہے. یہ عام ہمارے زبانوں میں لوگ بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پانچ پاک کا بڑا فضل ہے. میں نہیں کہتا، جس مرضی منصف عالم سے پوچھئے یہ کلمہ کفر ہے. اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں اللہ نبی کا بڑا فضل ہے. بولتے ہیں کہ نہیں؟ سنا ہے آپ نے؟ بالکل جس مرضی عالم سے پوچھئے، جس مرضی عالم سے پوچھئے، لیکن وہ منصف ہو، اللہ کا قرآن سمجھتا ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھتا ہو، وہ کہے گا کہ یہ کلمہ کفر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک دفعہ کسی نے سے ایسا جملہ نکل گیا زبان سے کہ ماشاء اللہ، کہ جو اللہ چاہے اور جو اللہ کے پیغمبر چاہے، یہ جملہ نکل گیا. اب تو ہمارا آپ کا اسلام کا پکا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے پاس جا چکے ہیں. جب آپ باقاعد حیات تھے، حیات طیبہ کے ساتھ موجود تھے، سامنے کھڑے تھے، سامنے کھڑے ہو کے ایک آدمی کی زبان سے یہ نکلا کہ جو اللہ چاہے اور جو نبی چاہے. تو دیکھیے حدیث کی کتابیں اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا اور منع بھی کیا کہ اس طرح اللہ کی خدائی والی صفات کے ساتھ میرا نام ملا کے نہ ذکر کیا کرو. تو یہ عام جملوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح میاں بیوی کے جملوں میں بھی جب لڑائی وغیرہ ہو، جھگڑا ہو رہا ہو، تو اسی طرح احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا جملہ منہ سے نکل چکا ہوتا ہے کہ وہ طلاق ہو گئی ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پھر اس کے بعد اکٹھا رہنا کہاں حلال ہوگا، کہاں جائز ہوگا. اسی طرح اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ زبان جیسی بڑی نعمت، قیمتی نعمت کو اللہ اپنے ہدایات، اپنے احکامات کے مطابق ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.